ریسنٹلی میں سن رہا ہوں کہ وہاں خرابوٹ پاس میں وہاں چترال کی طرف سے آ کر اوپر قرمبر جھیل کے اوپر باقاعدہ ان کا قبضہ، اور ادھر سے آ کے ولیج اس نیچے اشخومت کے لوگوں کو، ایمت کے لوگوں کو یہاں تک انہوں نے دھمکی دی ہے کہ یہاں گاؤں سے اوپر اب نہ آ جائیں، یہ ہمارا علاقہ ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے دونوں علاقوں کے درمیان. اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ اس وقت ایک ہفتے کے اندر انہوں نے لانا تھا، کسی وجہ سے نہیں لا سکے، اس تاریخ کی بنیاد پہ اگر وہ ڈاکومنٹ لا کے پیش کرتے ہیں تو میں وڈرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اگر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے، ڈاکومنٹ کے سامنے آ جائے. وہ ڈاکومنٹ لے کے آتے نہیں ہے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN. میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم گلگت بلتستان سے جو شندور کا ایشو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. شندور کا ایشو، اس کے اوپر ہم نے ماضی میں 1-2 پروگرامز کیے تھے. پہلا پروگرام جو ہم نے کیا تھا وہ گلگت بلتستان کی طرف سے نمائندگی کی گئی تھی، اور دوسرے پروگرام میں چترال کی طرف سے ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی نے گلگت بلتستان سے جو پروگرام ہوا تھا اس کے جواب میں چترال کی طرف سے نمائندگی کی تھی. آج ہم ایک بار پھر شندور کے حوالے سے بات کریں گے. بنیادی طور پر شندور کا یہ تنازع ہے کہ گلگت بلتستان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، جبکہ چترال کا دعویٰ بھی اس کے اوپر ہے. میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں رائے سرفراز شاہ. بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، سینئر فگر ہیں گلگت بلتستان سے، ضلع گزر سے ان کا تعلق ہے. سرفراز شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم نے ایک پروگرام کیا آپ کے ساتھ، ہم نے بات کی شندور ایشو کے حوالے سے. اس میں آپ نے فیکٹس اینڈ فگر سے شندور کا جو مقدمہ تھا وہ یہاں پہ لڑا. اس کے بعد چترال سے ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کا جواب آیا. انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس، کچھ نکات اٹھائے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حقائق یہ ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے کچھ حقائق بتائے. تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے ان کا پروگرام، ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کا پروگرام اگر آپ نے سنا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شبیر میر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ایک بار پھر موقع دیا کہ شندور ایشو کے اوپر کچھ حقائق سامنے لاؤں. شندور کا ایشو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی کسی خاص قبیلے کا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. شندور ہے، برول ہے، آگے خرابوٹ پاس افغان بارڈر تک جو لائن جاتی ہے، یہ غزر اور چترال کے درمیان سیکیورٹی باؤنڈری لائن ہے. میں اس کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. میں کسی جائیداد کی بات نہیں کرتا. اگر جائیداد کی کوئی بات ہو بھی جائے، اگر کسی کی جائیداد، فرض کرو میرے اپنی کوئی جائیداد اگر ہے بھی، تو باؤنڈری لائن کے ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جائیداد جہاں بھی جائے گی، جائیداد اس مالک کی ہوگی جس کی ملکیت ہے. صحیح ہے. تو آج اس موقع پہ ایک بار پھر آپ کی شکریہ کے ساتھ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کی باتیں سنی. بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی. ڈاکٹر صاحب مصنف، شاعر، محقق اور دینی عالم، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں ان کی شخصیت میں رچی بسی ہیں. میں ان کا احترام کرتا ہوں. نہ صرف چترال بلکہ دونوں علاقوں کے وہ بزرگ ہیں ہمارے قابل احترام. میں ان کا احترام کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ان کے سوالات یا ان کی باتوں کا میں جواب دے دوں. البتہ میں حد بندی لائن کے دونوں طرف کے عوام اور خواص کی معلومات کے لیے حقائق سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا. پہلے بھی میں نے کچھ باتیں کی تھیں، اور شاید اس میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو ڈاکٹر صاحب کو، اور میں کوشش کروں گا کہ غلط فہمی دور کراؤں. اور ہماری باتیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہی ہیں. اور یہ تنازع نہیں ہے، یہ بس معمولی سا ایک مسئلہ ہے، اور دونوں قوموں کے، دونوں علاقوں کے درمیان
لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے اس کو سیٹل کر دیا جائے، اور سیٹل ہو چکا ہے، سیٹل ہو چکا ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا سوال ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تعاون کریں، آئیں، مل بیٹھتے ہیں، امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ان کا حق بنتا ہے تو ان کی صحیح، ہمارا حق بنتا ہے تو ہماری صحیح۔ باؤنڈری لائن اپنی جگہ پہ، انٹرنیشنل جو اصول ہے اس اصول کے مطابق واٹر شیڈ ہوتا ہے۔ واٹر شیڈ کی اصول کی بنیاد پہ یہ لائن قائم ہو گئی ہے شندور انڈس واٹر شیڈ پہ۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ باؤنڈری کوئی نئی نہیں ہے، یہ باؤنڈری بہت پرانی ہے، 1892 سے بھی بہت سینکڑوں سالوں پہلے سے یہ باؤنڈری چلی آئی ہے، دونوں علاقوں کے درمیان، دونوں ریاستوں کے درمیان، دونوں اس وقت ممالک کہتے تھے، ملکوں کے درمیان یہ ایک انٹرنیشنل باؤنڈری لائن چلی آئی ہے۔ یہ دونوں حکومتوں نے آپس میں 1892 سے بہت پہلے کوئی 10 شرائط ہیں، ان 10 شرائط پہ دونوں نے خود ہی آپس میں فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی رہی ہے 1892 تک۔ انیکسر سی میں ٹانا سیفران ڈویژن کے ورکنگ پیپر میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ورکنگ پیپر میں ٹانا سیفران ڈویژن کے ریکارڈ میں پہلے سے چلی آئی ہے کہ یہ 10 شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت شندور باؤنڈری لائن پنجلشٹ کے غوٹھار پوائنٹ سے گزرتا ہے، چترال کی طرف سے، چترال سائڈ پہ۔ اس وقت 1892 تک ان کو کہتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹس، تاریخی حقائق۔ تاریخی حقائق سینکڑوں سالوں سے چلی آئی ہیں آج تک۔ 1892 میں لیفٹیننٹ کرنل اے جی ڈیورن نے برٹش انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ مہتر چترال آباد الملک کی گلگت ایجنسی سے ٹرانسفر کر کے وہ آگے ملاکن ایجنسی کے حوالے کرنا تھا۔ اس مسئلے پہ میں نہیں جاتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ان کی وہاں حوالگی کے بعد ہدایت یہ تھی اے جی ڈیورن کو، لیفٹیننٹ اے جی ڈیورن کو، کہ اس کو وہاں حوالہ کر دینے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی باؤنڈری لائن قائم کی جائے۔ اس پر ایک حوالہ ہے کتاب گلگت 1947 سے پہلے، تصنیف ہے گنسارا سنگھ کی۔ اچھا، گنسارا سنگھ کی اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ مہتر چترال امان الملک کو چترال سے اٹھا کے یاسین میں بٹھایا گیا تھا کہ وہ باؤنڈری لائن کی نگرانی کرے، رش و افغان موومنٹس کے اگینسٹ نگرانی کرے۔ لیکن بعد میں 1885 میں انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ مہتر موصوف نگرانی کرنے کے بجائے افغان لوگوں کو وہاں سے اس علاقے کے اوپر گلگت بلتستان یا گلگت ایجنسی کے غدر کے باؤنڈری لائن کی خلاف ورزی میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور غدر کے لوگوں کو تنگ کرواتا تھا۔ یہ انگریزوں کو جب پتہ چل گیا تو سزا کے طور پہ پہلے اس کو سسپینڈ کیا، پھر 1892 میں اس کو ملاکن ایجنسی کے حوالہ کر دینے کے بعد شندور انڈس واٹر شیڈ پوائنٹ پہ، شندور انڈس واٹر شیڈ ٹوپوگرافیکل پوائنٹ سے گزارتے ہوئے یہاں تک وہی
ہسٹوریکل فیکٹس چلے آ رہے تھے، واٹر شیڈ پہ ہی وہ ہسٹوریکل فیکٹ جو ہے نا زمانہ قدیم سے چلے آ رہے تھے، اسی کو ہی اون کیا، اپناتے ہوئے شندور انڈس واٹر شیڈ سے گزارتے ہوئے اوٹھار سے یہ لائن گزرتی ہے، آگے بروغل پاس سے گزارتے ہوئے خوراپوٹ پاس اشکوبن تک اس کو لے گیا اور وہاں افغان بارڈر تک پہنچانے کے بعد اس کا فیصلہ کر دیا دونوں علاقوں کے درمیان۔ ٹھیک ہے، کرنے کے بعد وہاں بتیاں قائم کروا دی، اسی وقت 1892 میں باؤنڈری لائنز کے اوپر بتیاں قائم کر دی۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے برٹش انڈین گورنمنٹ کی طرف سے جو سروے رپورٹ ہوا وہ 1903 میں ہوا۔ 1903 کے سروے رپورٹ کے مطابق یہ لائن لیفٹیننٹ کرنل اے جی ڈیورن کا یہ لائن شندور واٹر شیڈ لائن اس سروے کے مطابق بالکل صحیح تھا، اس کو سپورٹ دیا، اور 1903 سمیت مزید 1984 تک 9 دفعہ یہ سروے ہو گیا۔ 9 دفعہ سروے ہونے کے بعد آخری سروے 1984 میں ہوا۔ سروے میپ کا نمبر ہے 42D12، اور ان تمام جتنے بھی سروے میپس ہیں ان تمام سروے میپس نے ان کے علاوہ بھی سروے ہو چکے ہیں۔ 42H 1929 میں بھی ہوا ہے۔ یہ سارے میپس جو ہے نا شندور واٹر شیڈ باؤنڈری لائن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سارے اویلیبل ہیں اس وقت بھی کتابی شکل میں ہمارے سروے آف پاکستان میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہاں 1892 سے 2001 اور 2 تک چترال انتظامیہ کی طرف سے کوئی سوال نہیں اٹھا، کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ 2002 میں شندور ٹاپ پہ مسجد علی نام سے ایک پولو گراؤنڈ ہے جسے میجر کاپ نے تعمیر کی تھی 1935 سے 40 کے درمیان۔ وہ گلگت ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ رہ چکے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے آ کے کچھ گڑبڑ شروع کیا، بنانا بگاڑنے کا کام شروع کیا، انکروچمنٹ کا۔ تو اس پر غضب سے تقریباً انتظامیہ نے تو لکھا 2000، لیکن میرے معلومات کے مطابق میں خود موجود تھا، وہاں 6000 کے لگ بھگ لوگ شندور پہنچے تھے احتجاج کرتے ہوئے شندور پہ جب وہ پہنچے اور انہوں نے کچھ اور بھی کام تقریبی بھی کرتے، لیکن اچھا یہ ہوا کہ بر وقت جو ہے نا انتظامیہ غزر نے آ کر بیچ بچاؤ کیا۔ 6000 لوگ گلگت بلتستان سے یعنی گزر سے آئے تھے احتجاج، غزر سے آئے تھے، گلگت بلتستان کے غزر سے پہنچے تھے، تو ڈی سی غزر نے وہاں بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بچایا۔ اس وقت ڈی سی او چترال نے تسلیم کر لیا کہ غزر کے لوگوں کے وہاں شندور ٹاپ تک حقوق ٹھیک ہے واسق ہیں۔ حقوق کو تسلیم کرنے کے بعد اس کا لیٹر موجود ہے ڈی سی غزر کو، اس نے جا کر ڈی سی غزر کو لیٹر لکھا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ اچھا ہوا کہ آپ نے امن قائم کر دیا، اور حقوق تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے لیٹر میں لکھا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ کوشش کر کے ذرا دونوں علاقوں کی سطح پہ جیسے پہلے ہوتا رہا ہے تو بائیلیٹرلی اس کو حل کروا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیٹر لکھا ہے، لیٹر موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے وہ لیٹر۔ اس پر ہم نے اور انتظامیہ غزر نے، ہم سے مراد وہاں کے یوزرز کمیونٹی شندور، ہم نے بھی لکھا اور انتظامیہ غزر نے بھی لکھا، ناردرن ایریا کی طرف سے بھی
خطوط گئے سیفران کانا اور سیفران ڈویژن کو. کانا سیفران ڈویژن نے اسے وزیر اعظم کو پٹ اپ کر دیا. ٹھیک ہے. پٹ اپ اس لیے کیا کہ دونوں علاقے کے چیف سیکرٹریز نے آپس میں کوئی ساز باز یا صلح مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, میں وہ باتیں نہیں کروں گا. لیکن اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب کی منظوری چاہیے تھی, اس لیے سیفران ڈویژن کی طرف سے پٹ اپ ہوا وزیر اعظم کو سمری کی صورت میں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ویل اویئر تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں بس اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کرے کہ کنسرن جو ادارے ہیں دونوں علاقوں کے, ان کے سربراہوں کی موجودگی میں آپ ڈائریکٹ فیصلہ کریں ہسٹوریکل فیکٹس. ٹھیک ہے. ہسٹوریکل فیکٹس اور اس پر جو وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے رہے ہیں ڈاکومنٹیشن ریکارڈ وغیرہ, گورنمنٹ کے ریکارڈ وغیرہ, اس کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, آفیشیل ڈاکومنٹس یا آفیشیل ریکارڈ کی بنیاد پہ کہا کہ فیصلہ کریں. ایک طرح سے ان کو اپنی رائے دے دی, اپنا وہ دے دیا اختیار. اس پر میٹنگ بلایا گیا, ان کے طرف سے کوئی 15-16 آدمی آئے, ہم کوئی 6 آدمی تھے میرے سمیت, چیف سیکرٹری ناردرن ایریا اور فورس کمانڈر کا نمائندہ بریگیڈیئر. ٹھیک ہے. اور پھر اس سائڈ پہ اسی لیول کے سارے لوگ تشریف لائے, نشست ہو گئی. مجھ سے کہا گیا کہ میں بریف کروں, میں نے بریفنگ دی, ہسٹوریکل فیکٹس اور آفیشیل ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ میں نے بریفنگ دی. ٹھیک ہے. اس پر بحث ہوئی. بحث تمثید کے بعد چترال کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں ہوا, کوئی ثبوت پیش نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, خاموش تھے. ٹھیک ہے. آخر میں چیئرمین نے پوچھا, سیکرٹری گلزار صاحب تھے, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کچھ بولنا نہیں چاہیں گے؟ اس پر ڈی سی او چترال اور ہوم سیکرٹری NWFP کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں 7 دن کی مہلت چاہیے, 7 دن کے اندر ہم ڈاکومنٹ لائیں گے. ٹھیک ہے. گلزار صاحب نے کہا, چیئرمین نے, ایڈیشنل سیکرٹری نے, ٹھیک ہے 7 دن کے بعد پھر ہم نے اس کو آگے پٹ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. 7 دن کے اندر لے آئے. صحیح. وہ چلے گئے. اس کے بعد کوئی 1.5 مہینے تک انتظار کیا. ٹھیک ہے. اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. اور جو ڈیسیجن انہوں نے لیا, اچھا جو کارروائی انہوں نے لکھی میٹنگ کی, اس کارروائی کو انہوں نے ورکنگ پیپر کی شکل میں پبلش کیا. اور اس کے مطابق, ورکنگ پیپر کے مطابق, ہسٹوریکل فیکٹس اور آفیشل ریکارڈ جو ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی رائے دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اپنی رائے دی, انہوں نے کلیئر کٹ لکھا. ٹھیک ہے. انتظامیہ چترال کے بارے میں انہوں نے کلیئر کٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میں نہ مانوں والی اصول پہ چلتے ہیں. لکھا ہوا, باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا ایگزیکٹ کیا ہے؟ کچھ ورڈز آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ گلگت کا ہو گیا؟ ہاں جی, ناردرن ایریا کا. ٹھیک ہے. صاحب تھوڑا سا وقت چونکہ محدود ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کا کریکٹس بتا دیں تاکہ ہم اس کے بعد اس پروگرام کو پھر اینڈ کر پا سکیں. تو اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے کہا گیا. جی. اچھا. وہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ورکنگ پیپر جب جاری ہوا, سب کو بھیج دیے گئے. اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, وزیر اعظم کو بھیجنا تھا. کانا سیفران ڈویژن کے منسٹر کو چاہیے تھا کہ اسے آگے بھیج دیتا, بے شک اپنے کمنٹ ساتھ کرتا, لیکن اس نے آگے نہیں کیا.
ابھی تک وہ دبائے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ کنسل ہوا, کوئی کہتا یہ ہوا وہ ہوا, حالانکہ وزیر اعظم کی ڈائریکٹیوز کے مطابق ہے. انہوں نے اختیار دیا ہے کہ فیصلہ کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو, عمل درآمد ہو. ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تاکہ یہ جو دوریاں ہیں, رنجشیں ہیں, وہ بھی ختم ہو جائیں اور صلح صفائی سے کام ہو. ہاں, اور یہ اصل بات یہ ہے کہ شندور کے نام سے تینوں بارڈر اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. تینوں بارڈر اس میں برغل پاس ہے, یاسین کا, اور ادھر سے خرابوٹ پاس ہے شومن کا, آگے افغان بارڈر تک. تو اس لائن کو جو ہے نا, اس لائن کے اوپر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دے, تاکہ دونوں علاقوں کی طرف سے. ابھی میں ریسنٹلی میں سن رہا ہوں کہ وہاں خرابوٹ پاس میں, وہاں چترال کی طرف سے آگے اوپر قرمبر جھیل کے اوپر باقاعدہ ان کا قبضہ, اور ادھر سے آگے ولیج اس نیچے شومن کے لوگوں کو, ایمت کے لوگوں کو یہاں تک انہوں نے دھمکی دی کہ یہاں گاؤں سے اوپر آپ نہ آ جائیں, یہ ہمارا علاقہ ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے دونوں علاقوں کے درمیان. بالکل. حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ جو تصفیہ جو کہ آلریڈی ایک کام ہوا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے, تاکہ یہ جو رنجشیں بڑھ رہی ہیں, کبھی ادھر سے لوگ آ کے کبھی ادھر سے جا کے, تو یہ عداوتیں ختم ہوں. تو ہم یہی حکومت وقت سے گزارش کریں گے. میں یہاں تک کہوں گا کہ بقول ہمارے معزز ڈاکٹر صاحب کے, اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ اس وقت ایک ہفتے کے اندر انہوں نے لانا تھا, کسی وجہ سے نہیں لا سکے, اس تاریخ کی بنیاد پہ اگر وہ ڈاکومنٹ لا کے پیش کرتے ہیں تو میں وڈرا کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اگر ڈاکومنٹ ان کے پاس ہے, ڈاکومنٹ لے کے سامنے آ جائے. وہ ڈاکومنٹ لے کے آتے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرفراز شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ نے یقیناً بڑی قیمتی باتیں کی ہیں, اور یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے اس کو, اس مسئلے کو ختم کرے, تاکہ عوام جو دونوں سائٹوں سے ہیں یہ سکون کی زندگی گزار سکیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.